بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، گزشتہ ایک ہفتے سے ملاقاتوں کا تذکرہ عام ہو رہا ہے، سیاستدان اس پر بات کر رہے ہیں۔ اہم ملاقاتوں کا جو نقطہ تھا وہ تھا گلگت بلتستان کو ایک عبوری صوبہ اور اس کے بعد پھر صوبہ بنانے کا۔ گلگت بلتستان کو پاکستان میں کا باقاعدہ صوبہ بنانے سے کیا حاصل ہوگا، عالمی سطح پر کیا اس کے اثرات ہوں گے، اور خاص طور پر سی پیک کے حوالے سے اس کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں، اور کشمیر ایشو کو لے کر اس حوالے سے کیا سوال کھڑے کیے جا سکتے ہیں، یہ ہے آج کا ہمارا موضوع۔ ہم ماہرین سے بھی بات کریں گے کہ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہونے والا ہے، اور ساتھ ہی ایک اہم جو نقطہ اٹھایا ہے وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی رہنماؤں کو سختی سے منع کر دیا ہے کہ آئندہ وہ کسی بھی عسکری قیادت سے ملاقات سے پہلے پارٹی سے اجازت لیں گے، اور یہ ملاقاتیں خفیہ نہیں ہوں گی۔ کیا ان کے ان ہدایات کے اوپر عمل ہو سکے گا یا نہیں؟ پارٹی کے جو باقی جو ان کی قیادت ہے ان کی بات مانے گی یا نہیں؟ اور اس کا جو اطلاق ہے باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو ان کے ساتھ اس تمام تر موومنٹ کے اندر شامل ہیں، اس پر بھی اس کے کو مانیں گے کہ نہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ ہی ایک اہم ایشو ہے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کا، کہ جس کی ایک نمائندہ تنظیم پامی جو ہے وہ عمل میں آئی اور اس نے کو حکومت سے مطالبات کیے ہیں کہ وہ نجی سیکٹر کی حوصلہ افزائی کرے اور اس کے راستے میں جو کھڑے آنے والے مسائل ہیں ان کو دور کیا جائے۔ اس پہ بات کریں گے پروگرام میں آخر میں، لیکن ہم شروع کرتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، گلگت بلتستان، سی پیک، عالمی تناظر، ریجنل صورتحال، اس حوالے سے کتنا امپورٹنٹ یہ ایشو ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سی پیک تو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، گلگت بلتستان کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا چیز ہے۔ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر کشمیر کا ایک حصہ ہے، اور اس کشمیر کے حصے کو ہم کشمیریوں کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، اس کو علیحدہ رکھنا چاہیے۔ کشمیر کا یہ حصہ جو ہے یہ کب بنا، کیسے بنا، کس طرح، یہ بڑی ڈوبیس قسم کی ہسٹری ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ سید علی ہمدانی، اگر آپ جائیں اس میں کلاب ایک جگہ ہے تاجکستان میں، وہاں ان کا مزار ہے، جہاں جن کے بارے میں اپنا علامہ اقبال نے بڑے مشہور اشعار کے۔ سید علی ہمدانی جو ہیں دین کی تبلیغ کرتے کرتے، آپ کبھی کھانچے میں جائیں اور خپلو کی جگہ پہ ان کی ایک مسجد ملے گی۔ اس مسجد میں سید علی ہمدانی جو تھے وہ آئے تھے، اور انہوں نے یہاں پر آ کے دین کی تبلیغ کی تھی۔ یہ پورا علاقہ جو ہے ان کے ہو گیا تھا 1840 کے قریب، کیونکہ گلاب سنگھ ڈوگرا جو تھا یہ اس کی حکومت آ گئی تھی، اور یہ کشمیر جو تھا یہ رنجیت سنگھ کے پاس تھا۔ تو 1840 کے اندر اس نے ایک ان کا جو کمانڈر تھا اس کا نام تھا زوراور سنگھ۔ صحیح۔ زوراور سنگھ نے 1839 میں اس پہ حملہ کیا اور احمد شاہ پہ اس کو جو ہے قبضہ کر کے اس کو کشمیر کا حصہ بنا دیا 1839 میں۔ اور جس وقت انگریزوں نے رنجیت سنگھ کو شکست دی تو انگریزوں نے پھر اس کو پارٹ آف دی گریٹر انڈین امپائر بنانے کی پوری اس میں کیا۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی باؤنڈریز لگتی ہیں چائنا کو بھی، اور اس کو بھی انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ باؤنڈری ہے۔ اس کی باؤنڈری لگتی ہے انڈیا کو، وہ ہمارے ہاں لائن آف کنٹرول ڈسپیوٹ ہے، اور اس کی باؤنڈری پاکستان کو لگتی ہے، ٹھیک، جس کو ہم کبھی بھی اپنے ڈسپیوٹڈ نہیں کرتے۔ گریٹر جب گنتے ہیں تب پارٹ ہوتا ہے، ورنہ اگر یہ کشمیر کا بنیادی پارٹ ہوتا تو یہ آزاد کشمیر کا حصہ ہوتا، وہاں الیکشن ہوتے، آزاد کشمیر کا اس کا وزیر اعظم بھی بنتا۔ اور اس کی جو ایک موومنٹ چلی تھی آپ کو پتہ ہے، کہتے ہیں ہم ہمیشہ سے آزاد تھے، ہمیشہ سے ایک علیحدہ ریجن تھے، اور ہمیشہ سے ہی ہم کشمیر سے اس طرح کبھی بھی کٹے رہے۔ ایک زوراور سنگھ ہمیں کشمیر کے ساتھ ڈال کے لے کر ہم حصہ جو چائنا کے کا دعویٰ ہے اس کے اوپر، اس کے پاس میں وہ پتا وہ بھی بڑا عجیب، وہ کب ہوا؟ وہ بھی اس طرح ہوا تھا کہ جب یہ گئے ہیں نا تو اس وقت چائنا کا یہ جو سنکیانگ کا حصہ تھا، اس سیانگ کے حصے کے اوپر ایک اسلامی حکومت بن گئی تھی عزت بیگ کی، عزت بیگ، اور اس نے ایک مملکت بنا، چین سے یہ علیحدہ ہو چکا ہوا تھا یہ حصہ۔ اور یہ جو علاقہ یہ جو سارے کا سارا ہے یہ بھی مکمل طور پر ایک انڈیپینڈنٹ ٹیریٹری تھی۔ تو گورا جب پہنچا ہے تو کیپٹن ایڈمز کی ایک لائن کھینچ کے آیا تھا، وہ لائن بھی نقشے پہ کھینچی تھی، صحیح، جس کو آج تک لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہتے ہیں۔ وہ کبھی جس پہ لڑائی جاری ہے 47 میں جب آزاد ہوا انڈیا تو انڈیا نے اور پاکستان تو انڈیا نے کہا کہ یہ ہماری ہے، لیکن وہ بھی 1958 تک چپ بیٹھے رہے۔ 58 میں جا کے ان کو کہیں تھوڑا سا جب ہوش آیا تو انہوں نے وہاں سڑکیں بنانی شروع کی،
تو چائنا نے کہا کہ یہ تو ہمارا ہے. تو اس کو آپ کو یاد ہوگا کہ 62 کی بہت بڑی وار ہوئی تھی. تو یہ پورا علاقہ بنیادی طور پر انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. ڈسپیوٹڈ ایریا. اب جبکہ اس مرحلے کے اوپر جب سی پیک کا کام جاری ہے، اس حوالے سے اب کتنا امپورٹنٹ یہ ایکٹ ہے کہ اس کو پاکستان کا صوبہ، میں عرض کرتا ہوں وہ شمشاد احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ ان کے سیکرٹری خارجہ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم شمشاد صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا شمشاد صاحب، یہ جو ایک پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت اس پر بات کر رہی ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنا دیا جائے، اور سی پیک کے تناظر کے اندر عالمی جو صورتحال چل رہی ہے، اس کے لیے یہ کتنا امپورٹنٹ سٹیپ ہوگا ہمارے لیے؟ دیکھیے، یہ تاریخ اوریہ نے جو ابھی بیان کی ہے، پہلے تو اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ کیوں پاکستان کا حصہ بنے ہیں یا بنانا چاہیے کو. بنیادی طور پر 47 میں وہ تاریخ آپ چھوڑ دیجئے کہ 18ویں صدی میں کیا ہوا، اس سے پہلے یہ پرانی 4-5 ہزار سال پرانی تاریخ ہے. ہم آج کے کانٹیکسٹ میں جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ کشمیر سمیت گلگت بلتستان کے یہ اس فارمولے کے تحت، اس لیگل فریم ورک کے تحت جس کے تحت بر صغیر کو ڈیوائیڈ کیا گیا تھا، یہ پاکستان کا حصہ بننا تھا. جی. تو وہ حالات کی وجہ سے یہ ڈسپیوٹڈ بن گیا، کیونکہ اس وقت کشمیریوں کا ایک طبقہ تھا چھوٹا سا، جن کے تعلقات تھے نہرو کے ساتھ یا کانگریس کے ساتھ، اور انہوں نے اپنی گریٹر کاز کے ساتھ زیادتی کر کے اور ایک طرح سے غداری کر کے انہوں نے کشمیر کو ایک پلیٹر پر رکھ کر نہرو کے حوالے کر دیا تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں 1949 کی. دیکھیں وہ مہاراجا نے جو کچھ کیا وہ اس نے کرنا تھا، وہ تو ہندو تھا، اس نے اس پہ ویسے ہی اس کو سکھوں نے بنا دیا تھا، سکھوں کا درباری تھا اس کے جو بزرگ تھے. تو بہرحال وہ تاریخ ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کشمیر آج پاکستان کا حصہ ہوتا اگر اس وقت شیخ عبداللہ وہ پوزیشن نہ لیتا جو اس نے لی. اب آج جو یہ شور پڑا ہوا ہے، مجھے تو حیرت اس بات کی ہے کہ کس بات کا شور ہے. اس وقت بھی کشمیری کہیں بھی ہو، چاہے وہ امریکہ میں ہو، یورپ میں ہو، کسی ڈائسپورا سے اس کا تعلق ہو، وہ کہتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ایک الگ اینٹی ہے، لیکن ہم نے پاکستان کا حصہ بننا. تو پاکستان کا حصہ بننے کے لیے ہی یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں پاس ہوئی تھی، جن کے تحت ایک آزاد باقاعدہ فیئر فری پلیبسسٹ کے ذریعے سے کشمیریوں کو حق خود ارادیت استعمال کرنے کی اجازت ملے گی، جس سے وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ. ان کے پاس تیسری کوئی چوائس نہیں ہے. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان کا حصہ آزاد کشمیر بھی ہے، جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے، جو گلگت بلتستان ہے وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے. تو یہ جھگڑا کس بات کا ہے کہ اگر پاکستان کی حکومت نیشنل سیکیورٹی امپیریٹیوز کی وجہ سے آج ان کو اپنے جو سلامتی کونسل کی قراردادوں کا جو فریم ورک ہے اس سے ذرا ہٹ کر ایک ایسا انتظامی فیصلہ کرنے چلی ہے، ابھی کیا نہیں ہے، یہ صرف سیاستدانوں کے ذہنوں کی اختراع ہے، کیونکہ وہ ہر وہ ایشو جو جس کا تعلق پاکستان کی قومی سلامتی سے ہوتا ہے اس کو وہ کنٹروورشل بنا دیتے ہیں، کیونکہ ان کے نظر میں پاکستان کو کمزور رکھنا ہے ہندوستان کے مقابلے میں. تو یہ جتنا شور پڑا ہوا ہے یہ صرف ان طبقوں کی طرف سے ہے جو پاکستان کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے. تو ابھی یہ ہے کہ جو یہ فیصلہ ابھی نہیں ہوا، لیکن اگر ہو بھی جائے بالفرض، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو کیا تکلیف ہے کہ اگر گلگت بلتستان پاکستان کا صوبہ بن جاتا ہے، کیونکہ کشمیر نے بھی تو پاکستان کا صوبہ بننا ہے کہ نہیں بننا ہے. تو جو منزل ایک ہے، تو پھر کیوں آپ لوگ بے چین ہو رہے ہیں کہ ایک 10 سال پہلے بن گیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا، جو سوال اٹھایا جاتا ہے، جو اعتراض اٹھایا جاتا ہے خان صاحب، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی جو حالت ہے اس کو چینج کر دیا، اس کے سٹیٹس کو چینج کر دیا، تو آپ پوری دنیا میں جا کے ایک آواز اٹھا رہے ہیں کہ بھارت نے کشمیریوں کے ساتھ یہ کیا. اگر آپ یہ والا سٹیٹس بھی چینج کرتے ہیں تو اس کے اوپر سوال تو پھر اٹھیں گے، اور اس وقت بھارت میں بھی بڑا شور مچ رہا ہے اس بات پہ. نہیں، جواب دیتا ہوں میں. جواب دیتا ہوں کہ بھارت میں تو ہر چیز پہ شور مچے گا. آپ کچھ بھی کر لیں وہاں شور مچ جائے گا.
آپ کا کوئی ایک سیاستدان کچھ تقریر کر دے تو اس پہ شور مچ جاتا ہے. تو یہ آپ بھارت کا کوئی ذکر نہ کیا کریں, اتنا خوشگوار ذکر نہیں ہوتا. بات یہ ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہوگا, دیکھیے پاکستان نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا دی ہے کہ جو بھی عملی قدم اٹھا رہے ہیں ہم لوگ, وہ ایک پروویژنل قسم کا ہے, عارضی صوبہ. ٹھیک, صحیح بات ہے. جب سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے مطابق وہ ہوگا. تو آج بلکہ یہ ہے, میں یہ کہوں گا, میں آپ کے ساتھ آج بات چیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, کہ ہمیں یہ چاہیے کہ جو اگر اتنی بات کہتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل اسٹیٹس کی بات, تو جو ہمارے آزاد کشمیر میں ہم نے اپنی سیاسی پارٹیوں کو انوالو کیا ہوا ہے, وہ کیوں کیا ہے؟ وہ غلط کیا ہے. میں بالکل ٹھیک ہٹ کر ہے جس کمٹمنٹ کے مطابق یہ تصفیہ طلب علاقے ہیں. تو نہ یہاں اس آزاد کشمیر میں نہ گلگت بلتستان میں پاکستانی سیاسی پارٹیوں کا وجود ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کی وجہ سے وہ جو ایشو ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے, وہ کمزور ہو جاتا ہے. اصل وہ ہے کمزوری, یہ تو کمزوری نہیں ہے, یہ ایک عملی قدم ہے جس سے آپ اسٹریٹجک طور پر, اور آج شکل کیونکہ لداخ ایک ہاٹ ایریا ہو چکا ہے جہاں ہندوستان اور چین کا تصادم ہے, تو وہاں یہ اور بھی ضروری ہو گیا کہ ہم اپنے ناردرن ایریاز کو ری انفورس کریں. صحیح کہہ رہے ہیں. جی ہاں جی. کوئی بھی غلط فہمی میں نہ رہ جائے. پہلے انڈیا فائدے اٹھا چکا ہے, اور سب سے بڑی بات ہے اپنا شمشاد احمد خان صاحب کہ وہاں پر ناردرن لائٹ انفینٹری کے تھرو ہم جاتے ہیں, پاکستان کی فوج کی کمانڈ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی, نہ ہم انٹرنیشنل یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ وہاں پر ہم لڑ رہے ہیں. اور وہ ایک عجیب قسم کی صورتحال, وہاں کم از کم کل کو اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے, تو پاکستان آرمی جو ہے ایز این انٹیگرل پارٹ اس کو ڈیفینڈ تو کرے گی وہاں پر جا کے. بس بالکل. تو ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں اپنی بین الاقوامی جو عالمی ذمہ داریاں ہیں اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں پھر دوبارہ کہ یہ ہمیں چاہیے کہ حکومت کو چاہیے کہ کوئی بھی قانونی کارروائی ایسی کرے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے پاکستانی سیاستدانوں کو نکال دیا جائے باہر. ان کا کوئی کام نہیں ہے وہاں, کیونکہ وہاں کشمیریوں کا کام ہے. کشمیری جو اپنی پارٹیاں ان کی ہیں, حریت ہے یا جو بھی ہے, مسلم نیشنل کانفرنس ہے, تو وہ لیٹ کشمیری فارم دیئر گروپ. یہ بات تو راجہ فاروق حیدر صاحب کہہ کے تھک گئے ہیں کہ ہمیں موقع دو, ہم اپنا کیس خود لڑے جا کے. ٹھیک ہے, تو آپ دیجئے, ان کو موقع دیجئے. صرف یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ہم وائنڈ اپ کریں. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جی شمشاد احمد خان صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. ہم نے آج 3 دن پہلے بھی یہی بات, بالکل صحیح, سردار ابراہیم, سردار عبدالقیوم خان, سردار ابراہیم, KH خورشید ہاتھ باندھتے رہے ان پیپلز پارٹی سے, ان جماعت اسلامی سے بھی ہاتھ باندھتے رہے. یا ابھی بلاول بھٹو کا کام کیا ہے؟ جماعت اسلامی تو بہت بعد میں بنی ہے, جب سب نے مسلم کانفرنس پاکستان پیپل پارٹی سب سے پہلے بنی تھی, سب سے پہلے پیپل پارٹی, سب سے پہلے پیپل پارٹی بنی تھی, پھر اس کے بعد مسلم لیگ بنی تھی, پھر اس کے بعد اب تو تحریک انصاف بھی بنی, پیپلز لیگ, پیپل تحریک. بھائی ان کی پارٹیاں, ان کو بنانے دو. اب بلاول کا کیا کام ہے؟ اس کو جانا نہیں چاہیے اس جگہ پہ الیکشن لڑنے کے لیے, نہ نواز جی کو جانا چاہیے, کسی اور کو. اب حالت تو یہ ہے کہ یہاں سے گورنر لگتے رہے وہاں پر جا کے. اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب, مسئلہ سارا یہ ہے کہ جس وقت کارگل کا ہوا نا یدھ جس کو کہتے ہیں, اور کارگل میں ہم فوج نہیں لے جا سکتے. صحیح ہے, وہ تو اور کہانی تھی ساری. نہیں, ویسے بھی لڑائی تو ہو رہی تھی, لیکن چونکہ انٹرنیشنل باؤنڈری نہیں تھی تو ہماری لڑائی نہیں تھی. تو ہم ناردرن لائٹ انفینٹری اور مجاہدین کے اس میں ہم لڑ رہے تھے, وہ سارے کا سارا. اسی طرح پہلے بھی جب 48 میں بھی مجاہدین کے اس میں لڑ رہے ہوتے تھے. چھم جوڑیاں کے بھی آئے, 1 ستمبر سے 1965 6 ستمبر تک بھی مجاہدین کی صورتحال میں لڑ رہے تھے. اب اگر یہ ہوگا تو یہ اتنا سینسٹیو ایریا ہو چکا ہوا سی پیک کی وجہ سے کہ کل کو اگر چائنا کی اور انڈیا کی لڑائی شروع ہوتی ہے تو پاکستان کی فوج کس کھاتے میں وہاں جا کے ان کے ساتھ دے گی؟ ظاہر بات ہے جتنا مفاد سی پیک کے ساتھ چائنا کا ہے اس سے ڈبل ہمارا ہے. چائنا تو اپنا کام چلا رہا ہے, چنانچہ اکنامک سوسائٹی, ہمارے تو پوری اکنامک لائف لائن بن رہی ہے. تو اگر ہم وہاں پر ہم اپنے, اب اس وقت ہم نے وہاں پر ایک چھوٹا سیٹ اپ بنا کے رکھا ہوا ہے, ایک لوکل گورنمنٹ.
ٹھیک. اب جب ہمارا وہاں پر باقاعدہ ایک اگرچہ کہ موجود تو ہیں، سیاچین میں بھی ہم موجود ہیں، باقی جگہ بھی موجود ہیں، لیکن جب وہ انٹرنیشنل کمٹمنٹ کے تحت آپ کھڑے ہوں گے تو پھر سوال نہیں کیا جا سکے گا. بالکل صحیح بات. تو یہ ہے اصل بیسیکلی گلگت بلتستان ایشو. بڑے تفصیل سے انہوں نے بتایا بھی خان صاحب نے کہ کیا معاملہ چل رہے ہیں. ناظرین یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کوئی سیاسی صورتحال.